بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اوصاف ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان حامد پہزادہ۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں جانی پہچانی شخصیت ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، صحافتی دنیا کے عظیم نام گلگت بلتستان کے سینئر صحافی ایمان شاہ صاحب۔ شاہ صاحب شکریہ وقت دینے کا۔ سر یہ بتائیں کہ گلگت بلتستان کے جو سیاسی حالات ہیں وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کی حکومت 2 سال ہو چکے ہیں، کام کر رہی ہے گلگت بلتستان میں؟ امید دیکھیں، اس میں وہ سیاسی جو حالات ہیں وہ جس طرف کو جا رہے ہیں اسی طرف جا رہے ہیں جہاں پاکستان کے حالات جا رہے ہیں، جہاں آزاد کشمیر کے حالات جا رہے ہیں اسی طرح کا گلگت بلتستان ہے، کیونکہ ہم پاکستان کے جو بھی سیاسی اثرات ہیں وہ وہاں پہ ہمیں بھی نظر آتے ہیں۔ اب اس میں جو ڈیبیٹ شروع ہوئی ہے گلگت بلتستان کے اندر سیاسی صورتحال میں، وہ یہ ہے کہ جی بی کے اندر الیکشن 2025 میں ہوں گے یا 2023 میں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر اگر ہم اس کو تھوڑا ڈیٹیل میں جائیں تو امجد ایڈوکیٹ اور حافظ الرحمان سابق چیف منسٹر رہے اور صوبائی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، اور جمعیت علماء اسلام کے مولانا عطاء اللہ شہاب، یہ 3 بڑی پارٹیاں یہاں مرکز میں پی ڈی ایم کی جو ہے نا وہ حصہ ہیں۔ تو ان تینوں کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ موجودہ اسمبلی جو ہے وہ 2023 میں جب پاکستان میں الیکشن کا اناؤنس ہو اور کیئر ٹیکر حکومت اسٹیبلش ہو، اس وقت یہ اسمبلی بھی ختم ہو جائے اور جی بی کے اندر بھی نگراں حکومت بنے اور وفاق کے ساتھ ایک دفعہ الیکشن ہو۔ تو میں بھی اسلام آباد میں ہوں، تو ریسنٹ جو 2 دن میں ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ اس کی امجد ایڈوکیٹ کی ملاقات ہوئی ہے پہلے جمعے کے روز۔ پہلے اس کی امجد کی 1-on-1 ملاقات ہوئی ہے، اس کے بعد پھر یہ ایوب شاہ جو ممبر جی بی کاؤنسل ہیں، اس کے ساتھ جمیل احمد جو ان کے سینئر رہنما ہیں، اور بشیر احمد خان، یہ تینوں بھی سیکنڈ سیشن میں یہ شامل تھے۔ تو رات کو جو میری ان تینوں سے، یا آپ سمجھ لیں امجد ایڈوکیٹ سے میری ڈیٹیل بات ہوئی، اور اس کا پھر میں نے کاؤنٹر بھی چیک کیا، تو اس میں انہوں نے قائل کرنے کی کوشش کی ہے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کو، جو وزیر خارجہ ہیں پاکستان کے، کہ ان کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی بی میں الیکشن وفاق کے ساتھ ہوں، تاکہ اس کو ہم کہتے ہیں نا وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے، پتہ لگ جائے کہ جی بی کے اندر کس پارٹی کو کتنی مقبولیت حاصل ہے۔ مقبولیت کی بات ہم اس لیے کرتے ہیں کہ شروع سے ایک یہ ٹرینڈ چلا رہا ہے کہ فیڈرل میں جس پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، جی بی میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہی پارٹی جیتتی چلی آ رہی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ تو اب کی بار کوشش یہ ہے کہ ایک تو آپ کو پتہ ہے یہ گلگت بلتستان کو عبوری آئینی صوبہ بنانے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اس پہ کام ہوا ہے، اور غالباً یہ جو سابق وفاقی وزیر قانون ہے فروغ نسیم۔ اچھا، یہ سرکاری اداروں میں کرپشن کو کوئی روکنے والا ہے گلگت بلتستان میں؟ دیکھیں، کرپشن کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ کرپشن کو کون روکے گا؟ کرپشن کو چیف منسٹر نے روکنا ہے، کوئی توجہ نہیں ہے۔ کرپشن کو نیب نے روکنا ہے، وہ 50 کروڑ سے نیچے کے کوئی کیس اس کو، اب وہ 50 کروڑ کی کہانی نہیں تھی تب بھی نیب نے کوئی ایسی کارروائی کی بھی نہیں۔ بس ان کا پہلا اور آخری اقدام یہ ہے نیب کا کہ وہ معذوروں کے لیے کوئی ادارہ بنا ہوا تھا، اس کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد اینٹی کرپشن ہے۔ اینٹی کرپشن میں اب کچھ امید کی کرن ہے کہ وہاں پہ جس طرح کے ایک پروفیشنل بندے کو ڈپیوٹ کیا گیا ہے ڈی آئی جی لیاقت صاحب کو، تو توقع ہے کہ اینٹی کرپشن کچھ حرکت میں آئے گی، لیکن وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ صوبائی حکومت کتنا کوآپریٹ کرتی ہے۔ تو صوبائی حکومت کیوں کوآپریٹ کرے گی؟ اپنے گندے کپڑے چوک چوراہوں پہ صوبائی حکومت کیوں دھوئے؟ وہ کرپشن میں تو یہ بھی تو ملوث ہیں۔ تو اس کے بعد پھر آپ کے پاس کون سا ادارہ ہے؟ ایف آئی اے بھی کہیں پہ نظر نہیں آ رہا۔ تو کرپشن کے حوالے سے پورے پاکستان میں جی بی پہلے نمبر پہ ہے، اور یہ اس میں جو ہے نا کوئی کمی کے آثار نہیں ہے۔ آئے روز کرپشن کی کہانیاں جو ہے اور بہتر انداز میں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اچھا، گلگت بلتستان میں جو اپوزیشن کا کردار کیسا ہے سر؟ اپوزیشن کے کردار ایسے گلگت بلتستان کے عوامی مسائل حل کرنے کے حوالے سے تو ہمیں کہیں پہ نظر نہیں آتا ہے کہ جس طرح حکومت ہے اسی طرح کی اپوزیشن ہی ہے، اور اکثر معاملات کے اوپر حکومت اور اپوزیشن ایک کام جو ان کا جو ہے نا ہمیں نظر آیا ایک پیج کے اوپر، اور یہ بالکل اس کے اوپر ان کے کنسنسس تھے، وہ تھا مراعات و تنخواہوں میں اضافے کا بل۔ اس پہ اپوزیشن اور حکومت نے وہ کہتے ہیں نا کہ نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہ والی صورتحال تھی، اس پہ یہ ایک ہو جاتے ہیں۔ باقی عوامی مسائل پہ انہوں نے بالکل قسم کھائی ہوئی ہے کہ اس حوالے سے ہم نے کوئی مل جل کے کام نہیں کرنا۔ مثلا جی بی کے اندر بجلی کے بدترین کرائسس ہے، لوڈ شیڈنگ ابھی سے اس کا وہ آغاز ہو چکا ہے، اور کوئی منصوبہ بندی نہیں ہے کہ آنے والی سردیوں میں لوڈ شیڈنگ پہ کس طرح قابو پایا جائے۔
اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ اس وقت اس دفعہ گلگت میں 24 گھنٹوں میں 3 گھنٹے سے اوپر آپ کی بجلی نہیں ہوگی. اس کے بعد صحت کے مسئلے ہیں, اس کے بعد تعلیم کے مسئلے ہیں, اس کے بعد آپ کے پینے کے پانی کا مسئلہ ہے, سڑکوں کی خستہ حالی ہے. تو یہ ساری چیزیں اگر دیکھیں تو پچھلے 2-2.5 سال میں, یا اس سے پچھلے حفیظ کے 5 سال میں, یا اس سے پچھلے مہدی شاہ کے 5 سال میں بھی یہی مسئلے تھے جو حفیظ دور میں 5 سال چلتے رہے, اور اب ان کے پی ٹی آئی کے 2 سال میں بھی وہ مسئلے اسی طرح. تحریک انصاف کی حکومت جی بی میں ان مسائل پہ توجہ نہیں دے رہی ہے. دیکھیں توجہ دے رہی ہوتی تو میں تو یہ بات نہیں کر رہا ہوتا نا. توجہ نہیں دے رہی ہے. حفیظ نے بھی توجہ اتنی نہیں دی جتنی توقع کی جا رہی تھی. مہدی شاہ نے تو بالکل بھی توجہ نہیں دی. ٹھیک ہے, اب اعتماد کے حوالے سے کافی ہلچل تھا, پہلے آپ خاموش ہوئے, آپ کیا کہتے ہو یہ پی ٹی آئی کی حکومت عدم اعتماد کے ذریعے ان کو ہٹایا جائے گا؟ دیکھیں عدم اعتماد کا جو مسئلہ ہے وہ میرے خیال میں اپوزیشن کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک چل رہی ہے. نہیں, وہ چیزیں سامنے کچھ خبریں آتی ہیں پھر اس کے بعد دب جاتی ہیں. میرے خیال میں ایچ اے کے میں بھی یہ ایشو بڑے زور و شور سے جاری ہے, اور جی بی سے پہلے شاید ایچ اے کے میں جو پرائم منسٹر آزاد کشمیر ہے سردار تنویر الیاس کے خلاف وہ پورا ایک گروپ عنقریب منظرام پہ آنے جا رہا. تو اس کے بعد پھر گلگت میں جو ڈیولپمنٹ ہوگی وہ یہ ہے کہ اسپیکر جو گلگت بلتستان اسمبلی امجد زیدی ان کے خلاف, میں نے ابھی تک یہ خبر بریک نہیں کی تھی, میں اب یہ خبر بریک کر رہا ہوں کہ ان کے خلاف عدم اعتماد کے لیے پی ٹی آئی کے 13 بندوق نے سائن کر دی ہیں, اور غالباً لیڈر آف دی اپوزیشن جیسے گلگت واپس جائے گا تو اگلے 8-10 دنوں میں اسمبلی اجلاس طلب ہوگا, اور اس میں اسپیکر جی بی اسمبلی کے خلاف قرارداد عدم اعتماد پیش کی جائے گی, اور زیادہ چانس یہ ہے کہ وہ قرارداد پاس ہو جائے گی. اگر اسپیکر کے خلاف قرارداد پاس ہو جاتی ہے تو پھر اگلے مرحلے میں شاید پھر ایک اور موومنٹ ہو جائے. اچھا, کشمیر پر عدم اعتماد, جب کشمیر میں عدم اعتماد پیش کریں گے تو جی بی کے حکومت پر کیا اثرات پڑیں گے؟ دیکھیں کشمیر اور جی بی کا ایک وہ چولی دامن کے ساتھ ہے نا, وہاں پہ فیڈرل میں جو بھی حکومت ہوتی ہے اس کے اثرات جی بی میں بھی پڑتے ہیں, آزاد کشمیر میں بھی پڑتے ہیں. اور اگر آزاد کشمیر میں یہ صدر قیوم نیازی صاحب تھے, ان کے خلاف عدم اعتماد آیا, صدر تنویر الیاس آئے, اس کے بعد اب ان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو جاتا تو جو بھی آتے ہیں, مثلا زیادہ نام لیا جا رہا ہے چودھری انوار الحق کا جو اسپیکر ایچ اے کے اسمبلی ہیں. کشمیر میں اگر یہ عدم اعتماد اس دفعہ کامیاب ہوتا ہے اور عمران خان کی بات نہیں مانی جاتی ہے تو اس کے اثرات یقیناً گلگت پہ بھی پڑیں گے, اور نفسیاتی اثرات بھی ہوں گے. کشمیر میں بھی عدم اعتماد کامیاب ہو اور گلگت میں اسپیکر اسمبلی کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو تو اس کا ایک بڑا نفسیاتی اثر صوبائی جو جی بی کی حکومت ہے اس پہ پڑے گا. اچھا سر, آپ کیا کہتے ہو, کیا جی بی کی حکومت جو ہے وفاق کے ساتھ پوزیبل ہے؟ آپ کیا کہتے ہو؟ نہیں, وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا, جتنی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جی بی کی حکومت نے وفاق کے ساتھ وہ ایک ٹکراؤ کی پالیسی رکھی ہے. خاص کر یہ جو لانگ مارچ پہ گلگت سے جو قافلہ چل نکلا تھا اور یہاں پہ آ کے جو بھی بدمزگی ہوئی ہزارہ کے علاقے میں, وہاں پہ سی ایم صاحب خود اس کو لیڈ کر رہے تھے. تو اس کے بعد بالکل جی بی کی حکومت اور وفاق کے درمیان جو ایک گیپ تھا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا. ابھی آپ کہیں پہ بھی آپ کو جو چیف منسٹر گلگت بلتستان ہے ان کا پاکستان کے اندر جو بھی پالیسی کے لیول پہ کام کرنے والے ادارے ہیں ان کے ساتھ بھی کوئی اتنی بڑی انٹریکشن نہیں ہے. پھر پولیٹیکل قیادت کے ساتھ بھی جو پی ڈی ایم کے ہے ان کے ساتھ بھی ان کا فاصلہ بہت بڑھ گیا. تو اس کے نقصانات جو ہے وہ جی بی میں نظر آ رہے ہیں وہ, لیکن وہ جو نقصانات ہو رہے ہیں وہ تو عام پبلک کو ہو رہے ہیں نا. ان کا نقصان جو ہے ان کی مراد, ان کے جو نخرے ہیں, ان کے جو ایکسپینڈیچرز ہیں جس کو ہم نان ڈیولپمنٹ کے اس میں شمار کرتے ہیں, اس میں تو کوئی کمی نہیں ہے. تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا, ان کی کوئی ٹی ڈی اے میں کٹ نہیں لگا, ان کی تنخواہیں مراد بڑھ گئی ہیں, ان کے جو ہے وہ اور بہت سارے معاملات ہیں وہ بہتر انداز میں حل ہو رہے ہیں. اور ایک اور بات جو جی بی کے حوالے سے میرے پاس اطلاع ہے کہ انسپیکٹر جنرل پولیس جی بی کی جو نا وہ پوسٹنگ کی بات ہوئی تھی کسی مرحلے پہ, تو میرے خیال میں کے پی سے بڑی زبردست آواز اٹھی, پی ڈی ایم سے مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کی طرف سے. مولانا فضل الرحمان اور اے این پی کے جو قومی اسمبلی کے ممبر ہیں یا سینیٹر ہیں, ایمن ولی غالباً نام ہے ان کا, انہوں نے بڑی تگڑی سفارش کی. حالانکہ اس کے اوپر جو انسپیکٹر جنرل پولیس ہیں ہمارے جی بی کے, ان کے اوپر تھوڑا سا جو چھاپ لگا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی کا ہے, لیکن سفارش جو ہے وہ پی ڈی ایم کی ہے. اور پھر سی ایس کے حوالے سے بھی بہت زیادہ اپوزیشن کی طرف سے, اپوزیشن مینس کے لیڈر آف دی اپوزیشن اور جو پی ایم ایل این کے حافظ حفیظ الرحمان اور عطا اللہ شاہ صاحب ہیں,
ان کے بھی تحفظات ہیں، لیکن سر دست مجھے چیف سیکریٹری کا تو نظر نہیں آتا، بٹ چیف سیکریٹری اور آئی جی پی کی پرائم منسٹر آف پاکستان سے میٹنگز ہو گئی ہیں، اور اس کے کیا اثرات سامنے آتے ہیں، ان میٹنگ میں کیا بات ہوئی ہے ہمارے پاس اطلاع نہیں ہے، لیکن میٹنگز ہو گئی ہیں. بٹ مجھے جو لگتا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا اگلا جو مہینہ 1.5 مہینہ ہوگا وہ پی ٹی آئی کی صوبائی حکومت کے لیے وہ کہتے ہیں نا مزید وہ شکنجہ کسنے والی سچویشن اس طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا سر، مجھے یہ بتائیں، گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، وفاق میں پی ڈی ایم کی حکومت ہے، تو اس سے گلگت بلتستان کی حکومت پر کیا اثر پڑے گا؟ سر اثر تو پڑ رہا نا، اثر تو ظاہر ہے آپ کی جب کوآرڈینیشن نہیں ہوتی، آپ ایک یونٹ ہے جی بی یا آپ کا فیڈرل کا حصہ ہے، وہاں سے آپ کی طرف سے رسپانس نہیں آتا، آپ کی کوآرڈینیشن ٹھیک نہیں ہوتی ہے، تو وہ ڈیولپمنٹ بجٹ کے اوپر کٹ لگ سکتا ہے. جابس کے حوالے سے بہت سارے معاملات ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جس سے عام آدمی متاثر ہو رہا. میں دوبارہ سے بات کروں کہ جو بھی آپ کی کوآرڈینیشن صوبائی حکومت کی فیڈرل حکومت کے ساتھ وہ کم پڑ گئی ہے یا وہ کہیں پہ نظر نہیں آ رہی ہے، اس کا اثر حکومتی وزراء پہ نہیں پڑ رہا ہے، اس کا اثر سی ایم پہ نہیں پڑ رہا، اس کا اثر گورنر پہ نہیں پڑ رہا، اس کا اثر جو کوآرڈینیٹرز پہ نہیں پڑ رہا، اس کا اثر جو ہے نا پارلیمانی سیکرٹریز پہ نہیں پڑ رہا یا ممبران پارلیمنٹ پہ نہیں پڑ رہا، کیونکہ ان کی مراد ان کی تنخواہیں جو ہے نا وہ آئے روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور اثر جو پڑ رہا ہے وہ غریب آدمی کے اوپر پڑ رہا ہے. اچھا مجھے یہ بتاؤ سر، نواز شریف کیا پاکستان آ کر اپنے مقدمات کا سامنا کرے گا؟ دیکھیں، میں تو گلگت بلتستان سے تعلق رکھنے والے معاملات کو میں زیادہ تر دیکھتا ہوں، اور ہمارے ڈومین میں یہ نہیں آتا ہے کہ آپ کی قومی سیاست کے اوپر بات کریں، بٹ ہم جو اس میں قومی میڈیا کو دیکھتے ہیں یا کچھ دوست ہیں اسلام آباد میں، ان کے ساتھ ہماری جو انٹریکشن بھی ہے، اس سے تو اندازہ یہ لگایا جا سکتا ہے کہ نواز شریف کی واپسی مشروط ہوگی پنجاب حکومت میں کوئی تبدیلی آ سکتی ہے یا نہیں آ سکتی ہے. دوسرے جو 16 تاریخ کل پاکستان بھر میں جو الیکشن ہو رہے ہیں، ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، جن میں 8 میں سے 7 سیٹوں پہ عمران خان براہ راست خود الیکشن لڑ رہے ہیں، اگر ان میں کوئی رسپانس پی ڈی ایم کو ٹھیک ملا تو اس حوالے سے بھی اسٹریٹجی ان کی چینج ہو سکتی ہے. اگر وہاں پہ پھر پچھلا جو ہوا تھا پنجاب میں جو 17 جولائی کا الیکشن ہوا تھا جس میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا تھا، کل اگر کلین سویپ ہو جاتا پنجاب کے پی اور سندھ میں، پھر ظاہر ہے مطلب میسج کوئی ہو جائے گا. ساتھ میں صرف اس میں حمید ایک اور چیز جو گلگت میں ایک واقعہ ہوا تھا، ہمارے آئی ویکس میڈیا نیٹ ورک کے جو سی او ہیں علی مجیب پہ جو قاتلانہ حملہ ہوا اور ان کو کڈنیپ کرنے کی کوشش کی، اس پہ تو اسلام آباد سے تو آوازیں اٹھی. یہاں پہ جو نا وہ نیشنل پریس کلب سے لے کے فیڈرل یونین آف جرنلسٹ کے پریزیڈنٹ تک جو افضل بٹ صاحب ہیں، انہوں نے تو مذمت کی، لیکن وہاں سے جو نا جی بی سے کوئی صحافتی تنظیموں کی کوئی خاص آواز نہیں اٹھی. اور ان پہ جو حملہ ہوا وہ بڑا سیویئر اٹیک تھا، وہ مطلب وہ کوئی عام سا کوئی حملہ نہیں تھا، لیکن ابھی تک پولیس بالکل سوئی ہوئی ہے اور اس تفتیش کے حوالے سے یا ملزمان کی گرفتاری کے حوالے سے کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی، جو ایک لمحہ فکر بھی ہے اور یہ صحافیوں کے لیے بڑا ایک خطرناک ہے. اچھا آخری سوال یہ بتاؤ کہ سر یہاں پر سیاسی ہلچل ہے، سیاسی جو لڑائیاں ہیں وہ عروج پر ہے. خان صاحب جب لانگ مارچ کی کال دے گا تو پاکستان کے چاروں صوبوں سمیت گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے ان کے کارکن جو ہیں جو مدعا چاہنے والے ہیں اسلام آباد کی طرف رواں دوا ہوں گے، تو اس سے پاکستان کی معیشت کو کیا نقصان ہوگا؟ دیکھیں اگین وہی بات ہے، یہ قومی سیاست کے معاملات ہیں، بٹ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ اگر گلگت بلتستان سے لانگ مارچ کی وہ کال دیتے ہیں تو گلگت بلتستان سے رسپانس کیا آئے گا. تو میرا خیال ہے کہ اس دفعہ گلگت بلتستان سے کوئی اتنا زیادہ تکڑا رسپانس ہم توقع نہیں کر رہے، لیکن سیاسی حالات میں کوئی حتمی بات کی نہیں جا سکتی. بہت ممکن ہے کہ بھرپور طریقے سے شرکت کریں، بہت توقع سے بہت کم لوگ اس میں شرکت کریں. ظاہر ہے لانگ مارچ، دھرنے، احتجاج، توڑ پھوڑ اور یہ ساری چیزیں ملک کو جو ہے نا معاشی طور پہ کمزوری، حکومت کو ان کو کر دینا چاہے لانگ مارچ یا روکنا چاہے. دیکھیں بظاہر تو یہ جمہوری حق ہے نا، اگر تشدد نہ ہو اور اس سے پاکستان کی معیشت کو کوئی اثر نہ پڑے. مثلا بلاول نے لانگ مارچ کراچی سے شروع کیا، اسلام آباد میں جلسے پہ اختتام کیا. اگر اس طرح پرامن کوئی لانگ مارچ ہوتا ہے تو اس کو نہیں روکنا چاہے. اگر پورا آپ آ کے وفاقی دارالخلافے کو آپ دھرنا دیتے ہیں، اس کو گھیرے میں لیتے ہیں اور 8-10 دن تک آپ کے معاملات زندگی، حکومتی معاملہ، ظاہر ہے پورے پاکستان تو اسلام آباد سے آپریٹ ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ اس میں خلل ڈالتے ہیں تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ مشکلات آئیں گی. تھینک یو شاہ صاحب. یہ تھے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان سینئر صحافی گلگت بلتستان ایمان شاہ صاحب. وقت دینے کا بہت بہت شکریہ. ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ قیمتی وقت نکال کے ہمارے پروگرام کو دیکھ رہے ہو. اسی پلیٹ فارم کے ذریعے روزانہ کی بنیاد پر آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.